حضرت فاطمہ کی شادی۔ جناب رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ پیغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اللہ کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش باعظمت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے آپ کے لیے رشتہ تک بھیجا مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اصحاب پیغمبر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دے، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر نے کہا، حضرت فاطمہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ نے کسی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ کا رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تحیدست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابوبکر نے جناب عمر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تحیدست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی کے گھر آئے مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ رہے خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ تینوں اصحاب حضرت علی کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابوبکر نے کہا، یا علی، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالاتر ہو، ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ نے آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر نے رد کر دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے، دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابوبکر، تم نے میرے احساسات، اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ کی خواستگار ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں جو مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے، فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یا علی، آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبحالی نے حضرت علی کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا، اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا تو ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا، آپ اپنی تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبحالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے اور فاطمہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت میں شعلہ ور ہو گیا تھا۔ آپ سے پھر اس کام کا آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آئے۔ آپ نے غسل کیا، ایک صاف ستھری عبا پہنی، جوتے پہن کر جناب رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ حضرت علی نے حضرت ام سلمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پیغمبر جناب نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکانے والا شخص جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا یہ کون ہے؟ آپ نے دیکھے بغیر ہی اس چیز کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنے جگہ سے اٹھی
نہیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے، آپ نے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر تک چپ رہے، بالآخر پیغمبر رسول نے سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے اظہار کی کرنے سے ہچکچا رہے ہو، بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں، آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں، آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے ہی ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میں دنیا آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کرو، خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس ہو سکوں اور اپنی تکلیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اپنی مصلحت دیکھیں، اپنی دختر فاطمہ کو میرے عقد میں دے دیں، جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوش سرور سے جگمگا اٹھا، فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اجازت لے لوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، تم علی کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا نے ان کی سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ علی خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر، حضرت ابوبکر صدیق کے راستے میں ملاقات ہوئی، تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہیں اور بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا، جبکہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمکا رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ سب بیٹھ گئے اور حضرت علی سے فرمایا، اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو کوئی ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا درود ہو جناب محمد پر جو آپ کے مقام و درجہ کو بالاتر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ میرے اور فاطمہ کے ازدواج پر اللہ راضی ہے اور حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ نے فاطمہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرا بطور مہر قبول فرمایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ کا علی سے نکاح کر دیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت زہرا کا مہر 1 ذرہ، جس کی قیمت 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا ایک جوڑا، 1 گوسفند کی کھال رنگی ہوئی۔ حضرت زہرا کا جہیز۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت زہرا کے لیے مہر قرار دی ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے یہ جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی ذرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ نے جناب ابوبکر صدیق اور حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ۔ اس میں کچھ درہم حضرت اسما کو دیے اور فرمایا، اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو۔ جو درہم باقی بچے وہ جناب سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اور ان میں سے یہ اسباب اور لوازمات خریدے: 1 سفید قمیض، 1 بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، 1 سیاہ خبری حلہ، 1 چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، 1 میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو ازخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجری نامی، 1 عدد دستی چکی، 1 تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا،
ایک عدد مٹی کا برتن جسے صراحی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے ایک عدد چمڑا، 2 عدد کوزے، ایک عدد ابا۔ جب جناب زہرا کا جہیز جناب رسول خدا کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں۔ حضرت علی کے گھر کا اثاثہ، ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، گوسفند کی کھال، ایک عدد مشک، ایک عدد تکیہ، ایک عدد آٹے کی چھلنی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریے، شکریہ۔